مطالعہ کریں تو دیکھو کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کیسے ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کیسے ہوئی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان حضرات نے کیسے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پورے کے پورے اسلام کے اندر عمل پیرا تھے اور صحیح طریقے سے اسلام کے اندر داخل تھے اور اسلام ان کے جسموں پہ نظر آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوراک کا انتظام فرماتے ہیں، اس کے لیے سانس کا انتظام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے زندہ رہنے کا انتظام فرماتے ہیں، اور جب پیٹ سے باہر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دودھ کی نہریں جاری کرتے ہیں ماں کی چھاتی سے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ ورنہ بعض بچے کسی بیماری کی وجہ سے 2-2 4-4 گھنٹے جب روتے ہیں، اگر محبت نہ ہو تو اسے تو پھینک دے، کوئی بھی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی بھی سینے سے لگانے والا نہ ہو۔ سردیوں کی رات میں ماں اسے اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کے ساری رات کھڑی رہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ چھوٹا بچہ ضرور، لیکن ساری رات ماں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسی وجہ سے اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دودھ کے احکامات بتائے کہ کیسے 2 سال اس کو دودھ پلانا ہے، اور سب سے عمدہ غذا یہی ہے۔ بچہ کمزور ہے، جو جراثیم سے پاک ہے، وہ ماں کا دودھ ہے۔ آج ساری دنیا نے ریسرچ کر لی تو پتہ چلا کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا متبادل کوئی دنیا کی طاقت آج تک ڈبے والا دودھ نہیں بنا سکی، جو اللہ نے اپنی قدرت سے ماں کی چھاتی سے دودھ کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب بچہ بولنے لگتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے، والدین پہ بوجھ ڈالا، اس کی تربیت کس کے ذمہ ہے، اور پھر اس کو تعلیم کیسے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر جب بڑا ہو جائے تو اسے عبادت کا عادی کیسے بنانا ہے، نماز کیسے اس سے شروع کرانی ہے کہ 7 سال کی عمر میں وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، 10 سال کی عمر ہو تو نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کی جائے۔ اور تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے۔ جیسے ہمیں عبادت سکھائی، ایسے دین اسلام نے ہمیں اخلاقیات بھی سکھائے کہ والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا ہیں، ذمیوں کے کیا ہیں، نان مسلم کے کیا ہیں، حکومت کی پیروی کیسے کرنی ہے، حکومت والوں کا کیا مقام ہے، اگر وہ امام ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مقتدی ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے، تجارت کرنی ہے تو تجارت کے کیا اصول ہیں، اگر کاشتکاری کرنی ہے تو کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر آپ مزدور ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مالک ہے تو پھر کیا ذمہ داری ہے، رمضان شریف میں اگر کوئی اجرت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کتنی نرمی کی جا سکتی ہے، کتنا بوجھ ہلکا کیا جا سکتا ہے مزدور سے۔ یہ ساری چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، اور صرف یہ چیزیں نہیں، ایسے خوشی غمی کے موقع پہ کیا کرنا ہے، کوئی فوت ہو گیا تو وہاں کیا عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی خوشی ہے، شادی ہے تو پھر کیا کام ہے، شادی سے پہلے کیا ذمہ داریاں ہیں، شادی کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں، اور حتیٰ کہ یہ اتنا پیارا دین اسلام ہے کہ اس نے تو ہمیں واش روم جانے کے احکامات بتائے کہ بیت الخلاء میں جانا ہے تو بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، کیونکہ واش روم کے اندر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے اور ان کی خوراک ہوتی ہے، ان کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ولیمے ہو رہے ہوتے ہیں بیت الخلاء کے اندر۔ تو جب انسان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اگر دسترخوان ان کا واش روم میں لگا ہو وہ فوراً لپیٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے اچانک جانے سے بعض دفعہ ان کے دسترخوان پہ کوئی چڑھ جاتا ہے، کئی ایسے واقعات ہیں، وہ ضد پڑ جاتے ہیں، پھر وہ نقصان کرتے ہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم جانے کا طریقہ بتایا، وہاں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، استنجے کے مسائل بتائے، واش روم سے نکلنے کے مسائل بتائے، کھانا کھانے کے آداب بتائے، کھانے کی سنتیں بتائیں، ایسے ہی وضو کرنے کا طریقہ بتایا، طہارت کا طریقہ بتایا۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، چونکہ قلم کے ذریعے جو مسائل آنے والے تھے قلم نے قیامت تک سارے مسائل لکھ دیے، اب وہ تقدیر بن چکی ہے، تو اس کے جو احکامات ہیں وہ دین اسلام کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں۔ جب ہم ان پہ عمل کریں گے تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کامیاب ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین افریقہ کے جنگلوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ ڈراتے ہیں کہ یہاں تو خونخوار درندے آتے ہیں، راتوں کو نقصان کر جاتے ہیں، یہاں تم نہ ٹھہرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں ٹھہرے، پیغام دیا جنگل کو، جنگل کے درندوں کو پیغام دیا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تو کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو راتوں کو دیکھا وہاں کے لوگوں نے کہ وہاں درندے پہرا دے رہے ہیں ان لوگوں کا، اس وجہ سے کامیاب تھے کہ وہ پورے کے پورے دین اسلام کے اندر تھے۔ جب انسان پورا کا پورا دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، ہم صرف بعض چند نمازوں کو پڑھ لینے سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، یورپ سے پڑھ کے جب یہاں آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس بر صغیر اور وہاں کا کیا فرق پایا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں اسلام ہے یورپ میں، مسلمان نہیں ہیں، اور یہاں بر صغیر کے اندر مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ اب انہوں نے ریسرچ کر کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت قائم کی تھی، جو اپنے قوانین بنائے تھے، انہوں نے ان پہ عمل شروع کر دیا ہے، غیر مسلم، انصاف مل جاتا ہے۔ یہ نام کے مسلمان ہے یا انصاف ہی نہیں ہے؟ تو اصل جو ہے عمل کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ خوشی کا موقع آئے تب بھی ہم دیکھیں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، غمی کا موقع آئے تب بھی ہم دیکھیں کہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے۔ جیسے اسلامی تعلیمات ہوں ان پہ عمل کریں گے، ہم خود بھی کامیاب ہوں گے، ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں گے۔ آج افسوس یہ ہے ہم نے اپنے رسومات کو اتنی ترجیح دے دی کہ ان کے مقابلے میں دین حقیر ہو گیا، دین مظلوم ہو گیا۔ اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو سارے دیکھتے آبا و اجداد کا طریقہ کیا تھا، بابا ڈھول بجاتا تھا لہذا ڈھول بجا لیا جائے۔ جب بابا تھا تو بابے کے دور میں رات کو آیا کرتے تھے کوئی لوگ گانا بجانے والے، ان کو بھی بلا لو، ساتھ کوئی کنجریا بھی بلا لو، خوشی کا موقع ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ خوشی کا جو موقع ہے، خوشی کے موقع پر کسی کا چچا ناراض ہے، کسی کا ماموں ناراض ہے، ان کو منانے کے لیے سارے برادری کے لوگ جاتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، بیٹے کی شادی آ جا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے رب کو نہیں مناتے اس خوشی کے موقع پہ، کہ اگر اللہ سے ناراضگی ہے تو اس خوشی کے موقع پہ ہم اللہ کو منا لیں۔ برادری کے لوگوں کو منانا یاد رہتا ہے، رب کو بھول بیٹھتے ہیں، یہ ہماری ناکامی ہے۔ ایسے غمی کا موقع آیا، سارے پریشان ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ اب وہی طریقہ کار جو آبا و اجداد کا تھا، اب وہ تھوڑی دیر کے لیے میت مہمان ہے، کوئی اس کے لیے ذکر اذکار کیا جائے، کوئی تلاوت کی جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے زندگی دی تھی اور اللہ نے اب زندگی لے کے اسے حیات دے دی ہے، ایسی حیات جو نہ ختم ہونے والی۔ ہم تو حیاتی ہے، مماتی تھوڑے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی زندہ ہیں، قبروں کے اندر زندہ ہے۔ اگر وہاں کوئی جاتا ہے السلام علیکم کہتا ہے تو وہ قبر والے سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دنیا میں پہچان ہے تو اب وہ سلام کے ساتھ پہچانتے بھی ہیں، قبروں اور قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، پہچان بھی ہوتی ہے۔ مردے پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب ایک نام مردہ رکھ دیا، اب انہیں تو حیات ابدی حاصل ہے، ایسی حیات مل چکی ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔
یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور ان کے پاس تو ہمیشہ والی زندگی مل چکی ہے۔ تو اسلام ایسا ضابطہ حیات ہے کہ مختصر سی زندگی اگر اس کے مطابق گزاری جائے تو بعد میں جو آنے والی حیات ہے اس کے اندر کامیابی بتائی گئی کہ تھوڑی سی زندگی اسلامی طریقے پہ گزار دی جائے تو کامیابی کہاں ہوگی؟ یہاں دنیا میں بھی تو کامیابی ہوگی، لیکن آخرت کے اندر جو حیات ملنے والی ہے وہاں کامرانی ملنے والی ہے، اور پورے کے پورے دین میں آ جائے، یعنی ہماری شکل و صورت جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، ہمارا لباس، پوشاک، طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادت، ریاضت، اخلاقیات، تجارت، معاشرت، یہ ساری چیزیں جب اسلام کے مطابق ہوں گی تبھی کامیابی ہوگی۔ اگر ان میں سے بعض بھی عمل کر لیا، بعض بھی عمل نہ کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک کبوتر ہے اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کے پر کاٹ دیے جائے، اب اس کے جسم کو تو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا، اس کا خون نہیں نکالا، کچھ نہیں، اس کی پرواز تھوڑی رکی ہے، لیکن اس شکل کے بگاڑ سے اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی روح اتنی کمزور ہو جاتی ہے اگر اس پہ بلی حملہ آور ہو گئی تو اس کی جان لے جائے گی، اور اگر اس پہ کتا حملہ آور ہو گیا تو پر کٹے کبوتر کی وہ جان لے جائے گا۔ اب وہ ہے کبوتر، اب بلی سے بھی خوف زدہ ہے اور کتے سے چند بال کاٹے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ نے داڑھی پہ چند بال ہی بنائے ہیں، جب ہم ان کو کاٹیں گے، ہیں تو بال، ہم روحانی طور پہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جب موت کے وقت شیطان حملہ آور ہوگا ہم اس کو اپنا ایمان بھی دے دیں گے۔ ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر کبوتر روحانی طور پہ کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم کون سے طاقتور رہیں گے؟ عورت نے صرف اپنا برقع ہی اتارا ہے نا، کپڑے اتارے ہیں، تو وہ بھی روحانی طور پہ اتنی کمزور ہے، تھوڑا سا پریشر آئے گا، شیطان نے جب موت کے وقت پریشر دینا ہے تو وہ اپنا ایمان دے بیٹھے گی۔ ایسے 20 واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ شکل و صورت، لباس، سیرت، اخلاقیات، معاشرت، ساری چیزیں اسلامی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی چلو 4 چھوڑ دیجیے، صبح کی نماز جی پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، تیرا بڑا احسان ہے، اللہ نے 5 پڑھنی ہے تو صبح کی پڑھ لیتا ہے۔ تو پورے کے پورے دین میں آئیں، خود بھی آئیں، بچوں کے لیے بھی کوشش کریں کہ پورے کے پورے دین اسلام کے اندر آئیں۔ اللہ کے ہاں ان الدین، جو دین ہے، ان اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ تو جب اللہ کے ہاں دین ہے وہ اسلام ہے تو ہم بھی اسی پہ کوشش کریں، اور پورے طریقے پہ، پورے طریقے کے ساتھ۔ اور جب کوئی کاشتکاری کی باری آتی ہے ہم عشر چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کی باری آتی ہے تو ہم اس میں طرح طرح کی ملاوٹ اور مختلف طریقوں سے غلط جو طریقے ہیں وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہم سے جو مطلوب ہے وہ ہے پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم کوشش کریں کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنا محاسبہ کریں۔ اگر کوئی ہمارا طریقہ اسلام کے خلاف ہے تو فی الفور ہم اس کا علاج کریں اور اس سے توبہ کریں تاکہ کامیابی ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بوتر کی طرح، جیسے وہ روحانی طور پہ کمزور ہو چکا ہے پر کٹنے کی وجہ سے، ہم بھی اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے یا معاشرت کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو سب سے قیمتی جو ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے قابو رکھنے کے لیے کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کو اپنے پاس رکھیں، ایمان ہوگا تو آخرت والی جو حیات ہے اس میں کامیابی ملے گی، اور ایمان کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب پورے کے پورے ہم دین اسلام پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ جب پورے کے پورے دین اسلام پہ عمل پیرا ہوں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامرانی ملے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو مکمل طور پر اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔